تو جس کے پاس جتنا علم مگر علم نافع، جو خود کو بھی نفع دے اور قوم کو بھی نفع دے. صرف علم ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ علم نافع کا ہونا یہ ضروری ہے. تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے میں بلند فرمایا ہے، اس کی بنیاد علم ہے، اور آپ تب تک اس معاشرے میں فضیلت کے حامل رہیں گے جب تک کہ آپ کا علم علم نافع رہے، جب تک کہ آپ خود بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے علم سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور جس دن یہ علم آپ کو بھی فائدہ دینے بند کر دے اور آپ سے قوم کو فائدہ ہونا بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو آپ سے ہٹا لیا. کیونکہ جتنی بھی احادیث کریمہ ہیں حافظ قرآن کی فضیلت میں، سب میں حفظ قرآن کے ساتھ عمل قرآن کی بھی قید ہے. ہمارے یہاں حفظ قرآن کی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے تو حافظ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی فضیلت یقیناً ہے، لیکن والدین پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنے. یہ جو چمکتے ہوئے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چہرے اور کچھ بچے محلے اور گلیوں میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ایسے بچے جن پر والدین کی توجہ نہیں ہے کہ انہیں علم سے سنوارا جائے. انسان کورا ہوتا ہے، اس میں کچھ نگینے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایبلٹیز ہوتی ہیں جن کو ایک جوہر شناس پرکھتا ہے کہ اس انسان کے اندر کون سا نگینہ، کون سا جوہر چھپا ہوا ہے. تو جب تک کسی پتھر کو جوہر شناس کے پاس نہ لے جایا جائے تب تک کہ اس کی اصل قیمت پتہ نہیں لگتی. آج ان چمکتے ہوئے چہروں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں کسی جوہر شناس نے تراشا ہے، کسی جوہر شناس نے پہچانا ہے ان کی ایبلٹیز کو، ان کی ایبلٹیز کو پھر نکھارا ہے، ان کی ایبلٹیز کو ان اساتذہ نے نکھارا ہے. یہ وہی بچے ہوں گے جو کل گلیوں میں صرف کھیلتے ہوں گے اور ان کا علم سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ والدین